السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ انشاءاللہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے اور امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے۔ بہت دن ہو گئے تھے، سورۃ الاعراف کی تفصیل بیان کر رہی تھی آپ سب کے سامنے، پر کچھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے بہت دنوں سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پائی تھی۔ انشاءاللہ تعالی آج سورۃ الاعراف کی آگے کی تفصیل آپ کے سامنے زیر نظر ضرور کروں گی۔ انشاءاللہ تعالی غور سے سماعت فرمائیں اور انشاءاللہ تعالی جو بھی سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف۔ اعراف کسے کہتے ہیں اور ان میں کون رہیں گے؟ اس آیت میں اس چیز کا ذکر ہے۔ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون۔ ترجمہ۔ اور جنت والوں نے دوزخ والوں کو پکارا کہ ہمیں تو مل گیا جو سچا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا۔ تو کیا تم نے بھی پایا جو تمہارے رب نے سچا وعدہ تمہیں دیا تھا؟ بولے ہاں۔ اور بیچ میں منادی نے پکار دیا کہ اللہ کی لعنت ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس سے کجی چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار رکھتے ہیں، اور جنت و دوزخ کے بیچ میں ایک پردہ ہے، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے کہ دونوں فریق کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے، اور وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ سلام تم پر، یہ جنت میں نہ گئے، اور اس کی طمع رکھتے ہیں، یعنی اس کی تمنا رکھتے ہیں۔ تفصیل بیان ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، ایک ندا کرنے والا پکارے گا، تمہارے لیے زندگانی ہے، کبھی نہ مرو گے، تمہارے لیے تندرستی ہے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تمہارے لیے عیش ہے، کبھی تنگ حال نہ ہوگے۔ جنت کو میراث فرمایا گیا، اس میں اشارہ ہے کہ وہ محض اللہ کے فضل سے حاصل ہوئی، اور رسولوں نے فرمایا تھا کہ ایمان و اطاعت پر اجر و ثواب پاؤ گے، کفر و نافرمانی پر عذاب کا ہوگا، اور لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے منع کرتے ہیں، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ دین الہی کو بدل دیں، دین اور جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے اس میں تغیر ڈال دیں، جس کو اعراف کہتے ہیں۔ یہ کس طبقے کے ہوں گے؟ اس میں بہت مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں، اور وہ اعراف پر ٹھہرے رہیں گے۔ جب اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو انہیں سلام کریں گے، اور دوزخیوں کی طرف دیکھیں گے، یا رب ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ کر۔ آخر کار جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ جو لوگ جہاد میں شہید ہوئے مگر ان کے والدین ان سے ناراض تھے، وہ اعراف میں ٹھہرائے جائیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ ان کے والدین میں سے ایک ان سے راضی ہو اور ایک ناراض، وہ اعراف میں رکھے جائیں گے۔ ان اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل اعراف کا مرتبہ اہل جنت سے کم ہے۔ مجاہد کا قول یہ ہے کہ اعراف میں صلحاء، فقراء، علماء ہوں گے، اور ان کا وہاں قیام اس لیے ہوگا کہ دوسرے ان کے فضل و شرف کو دیکھیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اعراف میں انبیاء ہوں گے، اور وہ اس مکان عالی میں تمام اہل قیامت پر
ممتاز کیے جائیں گے، یعنی بہت اعلی مقام پر فیض ہوگا ان کا، اور ان کی فضیلت اور رتبہ عالیہ کا اظہار کیا جائے گا تاکہ جنتی اور دوزخی ان کو دیکھیں اور وہ ان سب کے احوال اور ثواب و عذاب کے مقرر احوال کا معائنہ کریں۔ ان قولوں پر اصحاب اعراف جنتیوں میں سے افضل لوگ ہوں گے، کیونکہ وہ باقیوں سے مرتبے میں اعلیٰ ہیں۔ ان تمام اقوال میں کچھ تناقض نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر طبقے کے لوگ اعراف میں ٹھہرائے جائیں اور ہر ایک کے ٹھہرانے کی حکمت جدا گانا ہو۔ دونوں فریق سے جنتی اور دوزخی مراد ہیں۔ جنتیوں کے چہرے سفید اور تر و تازہ ہوں گے اور دوزخیوں کے چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلی، یہی ان کی علامتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر سورۃ الاعراف کی جو آیت تھی، اس آیت میں ذکر ہوا تھا کہ اعراف میں کون لوگ رہیں گے اور کون نہیں رہیں گے، اور جو لوگ رہیں گے اگر ان کے ماں باپ، ان کے والدین ان سے ناراض ہیں تو وہ لوگ وہاں پر ٹھہرائے نہیں جائیں گے، انہیں روک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سوچیں، والدین کی نافرمانی کرنا، ان سے بدسلوکی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا عذاب فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو اعراف میں جگہ تک نہ ملے گی، جبکہ جنت اعراف سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تو جب اعراف میں ہی جگہ نہ ملے گی تو ہم لاکھ عمل کر لیں، لاکھ سجدے کر لیں، لیکن وہ اولاد جو والدین کی نافرمانی کرتی ہے، وہ اولاد جو اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کرتی، ان اولادوں کا اللہ رب العالمین کی تمام عبادت بھی کوئی کام نہ آئے گی جو اسے جنت لے جا سکے، جو اسے اعراف میں جگہ دلا سکے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں ان تمام چیزوں سے حفاظت فرمائے اور اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آگے آیت میں ذکر ہے دعا کا، دعا کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ دعا کی فضیلت فرماتا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کو کہتے ہیں اور یہ داخل عبادت ہے، کیونکہ دعا کرنے والا اپنے آپ کو عاجز و محتاج اور اپنے پروردگار کو حقیقی قادر و حاجت اور رواں اعتقاد کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں وارد ہوا، الدعاء مخ العبادتی، تذرا سے اظہار و عجز و خشوع مراد ہے، اور ادب دعا میں یہ ہے کہ آہستہ ہو۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آہستہ دعا کرنا اعلانیہ دعا کرنے سے 70 درجے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ مسئلہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ عبادات میں اظہار افضل ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ یعنی انسان مومن کو چاہیے کہ وہ دعاؤں میں تاخیر نہ کریں، دعاؤں کو جتنا ہو سکے رب سے زیادہ مانگیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دعا جو ہے وہ داخل عبادت ہے، یعنی عبادت کے ارکان میں داخل ہے، یہ بھی ایک عبادت کا جز ہے جو ہم دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اللہ کو کس کی عبادت اور کس کی دعائیں زیادہ افضل لگتی ہیں یہ رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور رب کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جب بندہ مومن رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنے گنہگار ہاتھوں کو اٹھا کے پوری عاجزی کے ساتھ رب سے دعائیں مانگتا ہے، گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ سے جب وہ اس کا اپنی دعاؤں کا طلبگار ہوتا ہے، اپنی خواہشات کا طلبگار ہوتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دعاؤں سے رغبت نہ اختیار کریں، دعاؤں کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا، اگرچہ دعاؤں کا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آپ کے
قبول ہونا لکھی ہے، آپ کے مقدر میں خیر مقدر ہے آپ کے لیے اگر اس دعا کا حاصل ہونا، تو اللہ اس دنیا میں آپ کو اس دعا کا صلہ عطا کر دیتا ہے، اور اگر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس ذخیرہ بنا کے رکھتا ہے نیکی کی صورت میں، کہ جب آخرت میں آپ کو کوئی نیکی کم پڑے تو رب تعالیٰ آپ کو ان نیکیوں سے جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں مجھے پوری ذات پر امید ہے کہ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ آگے تفصیل بیان کرتے ہیں۔ یہاں پہ ذکر ہے قرآن سے انسان کی روح تر و تازہ ہوتی ہے، کہ کس طرح قرآن مجید کو پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے، ان کی تفصیلات کو سننے سے اور پڑھنے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایک مومن کی روح کس طرح تر و تازہ ہوتی ہے۔ تفصیل بیان ہے، مومن کی مثال ہے جس طرح عمدہ زمین پانی سے نفع پاتی ہے اور اس میں پھول پھل پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح جب مومن کے دل پر قرآنی انوار کی بارش ہوتی ہے تو وہ اس سے نفع پاتا ہے، ایمان لاتا ہے، طاعت و عبادات سے پھلتا پھولتا ہے۔ یہ کافر کی مثال ہے کہ جیسے خراب زمین بارش سے نفع نہیں پاتی، ایسے ہی کافر قرآن پاک سے منتفع نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی رب تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے کہ بندہ مومن کی مثال ایک ایسی عمدہ زمین، یعنی ایک ایسی بہترین زمین کی ہے کہ وہ جس زمین پر پانی برستا ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، تو وہ زمین میں سے کیسے بن بیج کے بھی کھیتی اگنے لگتی ہے، ہریالی چھا جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا مومن بندہ بھی اسی عمدہ زمین کی مانند ہے کہ جب وہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس پر اس طرح برستی ہے کہ اس کے دل کی زمین جو ہے وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، اس کا ایمان تر و تازہ ہوتا ہے، اور اللہ اس کی برکتیں ایسی نازل فرماتا ہے کہ ان کی برکتوں سے اللہ اس کی زندگی میں پھل پھول کھلا دیتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کی بیماریوں سے شفا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ اور ایک کافر کی مثال ایسی ہے کہ کوئی خراب زمین ہو بنجر، اس پہ چاہے کتنی ہی اللہ تعالیٰ اپنی برسات فرمائے لیکن اس میں کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی کھیتی نمودار نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب کافر کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت بھی کر دی جائے تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہاں پہ ذکر ہے، اس آیت میں ذکر ہے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا، یعنی اپنی عبادات خانہ سے حضرت ہود علیہ السلام، سبحان اللہ تعالی، ہود علیہ السلام اپنی قوم کی بستی سے علیحدہ ایک تنہائی کے مقام میں عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آپ کے پاس وحی آتی تو قوم کے پاس آ کر سنا دیتے۔ سبحان اللہ۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ قوم عاد احقاف میں رہتی تھی، جو امان حضر موت کے درمیان علاقہ یمن میں ایک ریگستان ہے۔ انہوں نے زمین کو فسق سے بھر دیا تھا اور دنیا کی قوموں کو اپنی جفاکاریوں سے اپنے زور و قوت کے زعم میں پامال کر ڈالا تھا۔ یہ لوگ بت پرست تھے۔ ان کے ایک بت کا نام سدا، ایک کا سمود، ایک کا حبار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے انہیں توحید کا حکم دیا، شرک، بت پرستی اور ظلم جفاکاری کی ممانعت کی۔ اس پر وہ لوگ منکر ہوئے، آپ کی تکذیب کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ زور آور کون ہے؟ چند آدمی ان میں سے حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے۔ ان مومنوں وہ تھوڑے تھے اور اپنا ایمان چھپائے رہتے تھے۔ ان مومنین میں سے ایک شخص کا نام مرزد ابن سعد بن عزیر تھا۔ وہ اپنا ایمان مخفی رکھتے۔ جب قوم نے سرکشی کی اور اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی اور زمین میں فساد کیا اور ستمگاریوں میں زیادتی کی اور بڑی مضبوط عمارتیں بنائی، معلوم ہوتا تھا کہ انہیں گمان ہے کہ وہ دنیا میں ہمیشہ ہی رہیں گے۔ جب ان کی نوبت یہاں تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے بارش روک دی
3 سال بارش نہ ہوئی۔ اب وہ بہت مصیبت میں مبتلا ہوئے، اور اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب کوئی بلا یا مصیبت نازل ہوتی تو لوگ بیت اللہ حرم میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے اس کی دفع کی دعا کرتے تھے۔ اسی لیے ان لوگوں نے ایک وفدیت اللہ کو روانہ کیا، اور وفدیت میں قیل بن غنز اور نعیم ابن حزال اور مرزد بن اسد تھے۔ یہ وہی صاحب ہیں جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور اپنا ایمان مخفی رکھتے تھے۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں عمالیق کی سکونت تھی، اور ان لوگوں کا سردار معاویہ بن بکر تھا۔ اس شخص کا نانحال قوم عاد میں تھا۔ اسی علاقے میں سے یہ وفد مکہ مکرمہ کے حوالی میں معاویہ بن بکر کے یہاں مقیم ہوا۔ اس نے ان لوگوں کا بہت اکرام کیا، نہایت خاطر و مدارت کی۔ یہ لوگ وہاں شراب پیتے اور باندیوں کا ناچ دیکھتے تھے۔ اس طرح انہوں نے عیش نشاط میں 1 مہینہ بسر کیا۔ معاویہ کو خیال آیا کہ یہ لوگ تو راحت میں پڑ گئے اور قوم کی مصیبت کو بھول گئے جو وہاں گرفتار بلا ہیں، مگر معاویہ بن بکر کو یہ خیال بھی تھا کہ اگر وہ ان لوگوں سے کچھ کہیں تو شاید وہ یہ خیال کریں کہ اب اس کو میزبانی گرا گزرنے لگی ہے۔ اس لیے اس نے گانے والی باندی کو ایسے اشعار دیے جن میں قوم عاد کی حاجت کا تذکرہ تھا۔ جب باندی نے وہ نظم گائی تو ان لوگوں کو یاد آیا کہ ہم اس قوم کی مصیبت کی فریاد کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجے گئے ہیں۔ اب انہیں خیال ہوا کہ حرم شریف میں داخل ہو کر قوم کے لیے پانی برسنے کی دعا کریں۔ اس وقت مرثد ابن سعد نے کہا کہ اللہ کی قسم تمہاری دعا سے پانی نہ برسے گا، لیکن اگر تم اپنی نبی کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تو بارش ہوگی۔ اور اس وقت مرثد نے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا۔ ان لوگوں نے مرثد کو چھوڑ دیا اور خود مکہ مکرمہ جا کر دعا کی۔